أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم کلام کی بحث ہماری نبوت کے بارے میں چل رہی ہے. تو علم کلام میں ہم نبوت کی بحث کرتے کرتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث پر تھوڑی سی تذکرے پر آ چکے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے اپنا مباحثہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت پر اور پھر مشرکین کا ایک وفد وہاں جا کر بادشاہ حبشہ نجاشی سے یہ استدعا کرنے پر ختم ہونے لگی تھی کہ ان مسلمانوں کو ہمیں واپس کیجیے. لیکن نجاشی نے جب تفتیش کی، تھوڑی تحقیق کی، اس کو پتہ چلا یہ لوگ جو میرے ملک میں آئے ہیں یہ کوئی چور نہیں، کوئی باغے ہوئے غلام نہیں ہیں، بلکہ یہ مذہب تبدیل کیے ہوئے لوگ ہیں. پھر اسے جعفر ابن ابی طالب، جس کو ہم جعفر طیار بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے سورہ مریم کی وہ آیتیں سن کر جن میں حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہوا ہے، وہ آیتیں سن کر تشفی ہو گئی اور اس نے ان مشرکوں کے وفد سے کہا کہ قطعاً یہ لوگ آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس نئے دین میں جسے اسلام یہ لوگ کہتے ہیں اور ہمارے دین میں، عیسائیت کے دین میں، نصرانیت کے دین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو آپ کے تحفے تواحف میں واپس کرتا ہوں، کیونکہ تحفے تواحف بحیثیت رشوت کے لیے جاتے ہیں. تو مجھے بادشاہت اللہ کی طرف سے بغیر رشوت کے ملی ہے، تو میں آپ کے تحفے تواحف رشوت لے کر ان کو آپ کے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوں، اس لیے یہ رشوت میں واپس آپ کو کرتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں. اور ان تحائف کو اس نے پھینک دیا، سیدھے طور پر نہیں لٹایا بلکہ پھینک دیا، پھینک کر لٹایا. تو اس طرح سے مشرکین مکہ کو ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہو گئی، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں ان کی ایک ہار ہو گئی، شکست ہو گئی. اور یہ پہلا ان کو بہت بڑا زبردست دھچکا تھا. تو بہت غصے میں آ گئے. یہ سن کر جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو بہت غصے میں آ گئے. مسلمانوں کے بارے میں زبردست انہیں نفرت پیدا ہو گئی، اور ان پر وہ خفا بہت ہو گئے کہ ان کی وجہ سے ہماری ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہو گئی ہے، ایک ناکامی جو سیاسی محاذ ہے اس پر ہمیں ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ جب کی تو شروع کیا ایک نعرے سے، اور وہ کیا تھا وہ نعرہ؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسے ہم بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں پچھلے درس میں. تو اس سے
اب ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں اور مشرکین کے سماج میں کیا فرق ہے. یہ ہم آج تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں گے. جو سماجی تارپود جو ہے، تارپود، تانا بانا، سماجی تانا بانا، سماج کا تانا بانا، تارپود. سماجی تارپود جو ہے ایک مسلمانوں کا ایک طرف، مسلمانوں اور دوسری طرف مشرکوں کا سماجی تارپود کیا ہے. ہم کہہ چکے ہیں کہ عرب نے، خاص کر مکہ نے، اسلام کو ایک وجہ سے زیادہ ایک دم سے قبول نہیں کیا، کیونکہ انہیں حاصل تھے کچھ مراعات. اپنا جو ان کا سماج تھا، مشرکین کا سماج، انہیں کچھ مراعات حاصل تھے. نمبر ایک جو انہیں مراعات تھے وہ یہ کہ قریش کو قبیلہ پرستی کے نظام کے تحت بہت اونچا درجہ حاصل تھا. یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ میزبان ہوا کرتے تھے حاجیوں کے، تو حاجیوں کو کھلانے پلانے کا انتظام بھی انہی کے ذمہ ہوتا تھا، تو اس لیے اس لحاظ سے بھی ان کو ایک برتری حاصل تھی عرب میں. اور تیسری چیز یہ کہ بالعموم سارے عرب کا اور خاص کر مکہ کے بارے میں ایسا تھا کہ اکثر معاش کا جو ذریعہ تھا وہ تجارت تھا. لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے اور لین دین کرتے تھے آپس میں چیزوں کا مکے میں ہی. اس لیے مکہ ایک جو تجارت ہے، تجارت کا ایک ہب بن چکا تھا، ایک ہب، بزنس ہب بن چکا تھا. تو اس سے بھی بہت آمدنی ملتی تھی مکے والوں کو. اکثر وہ اپنی چیزیں بیچتے تھے، ادھر کی چیزیں خریدتے تھے. اور چونکہ مکے والے تھے اس لیے ان کو رعایتی نرخوں پر چیزیں ملتی تھیں اور ان کی چیزیں بڑی ہوئی قیمتوں پر لی جاتی تھی. یہ تجارتی مفاد ان کا تھا. تو یہ سارے مفادات ایک طرف، تو اس وجہ سے انہوں نے اسلام سے خائف ہو کر انہیں کہا اگر اسلام ہوگا تو باقی عرب ہم سے بفر جائیں گے. تو ایک طرح کا خوف ان پر غالب تھا، اس لیے انہوں نے آسانی کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا. بلکہ قبول نہیں کرنا تو درکنار، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اس کی زبردست مخالفت کی. یعنی بہت حد تک، بہت شدت کے ساتھ مخالفت کی. تو لہذا جو مشرکوں کا سماجی ڈھانچہ تھا، تارپود تھا، وہ بکھرا ہوا تھا. ایک طرف سردار تھے، سردار، ایک طرف عام لوگ، ایک طرف آقا تھا، ایک طرف غلام تھا. مالک ایک طرف غلام. ایک طرف مردوں کی بالاتری، دوسری طرف عورتوں کی بہت پستی. عورتیں بہت ذلت کی زندگی گزارتی تھیں. یعنی کوئی کسی کے ساتھ نہیں تھا. ایک جو یونیفائڈ سماج ہوتا ہے وہ نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اس کے برعکس مسلمانوں میں یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، نتیجہ تفلحوا، آپ فلاح پائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے زندگی کے اندر. تو جب لا الہ الا اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، تو سب کے سب اللہ کے بندے، اس لیے آپس میں یکسانیت، یکساں درجہ مسلمانوں کا. جب یکساں درجہ ہے تو آپس میں بھائی چارہ، جیسا پچھلی درس میں ہم کہہ چکے ہیں، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت، آپس میں مروت، آپس میں ہمدردی، آپس میں ایثار، ایک دوسرے کے لیے قربانی وغیرہ وغیرہ. اس جذبے سے جو مسلمان تھے، مسلمانوں کا سماجی تارپو جو تھا وہ بالکل سالڈ تھا. ایک شخص میں کوئی تکلیف پہنچی تھی، تمام مسلمانوں پر اس کا اثر پڑتا تھا. ایک آدمی میں کوئی دکھ درد ہوتا تھا، کانٹا کہیں چبھ جاتا تھا، تو باقی سب مسلمان آ کر آنکھوں کے میزوں سے وہ کانٹا نکالنے پر آمادہ ہوتے تھے. گویا زبردست ایک سالڈ ایک سماج بن چکا تھا مسلمانوں کا. تو لہٰذا یہ چیز دیکھ کر مشرکین میں ایک حسد بھی پیدا ہوتا تھا، ایک حسد بھی پیدا ہو جاتا تھا. تو یہ لا الہ الا اللہ کی ایک برکت کہ یہاں محبت،
मुरावत, मखावत, मवाखात, भाईचारा और मसावत एक जैसे, सब एक ही लेवल पर। वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अय्याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रवास। यह असल है, इस्लाम की असल यही है। जो आजकल कुछ ख़ानदान कहते हैं हम बड़े हैं और बाकी ख़ानदान निचले दर्जे के हैं, ये गैर इस्लामी एक जज्बा है, टोटली गैर इस्लामी जज्बा। इस्लामी जज्बा नहीं है। इस्लामी जज्बा है सब बराबर है। अगर कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ एक बुनियाद पर, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो ज़्यादा परहेज़गार होगा, ज़्यादा दीनदार होगा, ज़्यादा खौफ खुदा का हामिल होगा, वही सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। वरना सब की सब एक ही इज़्ज़त का दर्जा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन मुश्रिकों के अंदर ऐसा नहीं था। वहाँ कुछ बुनियादें थी, दौलत की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, किसके कितने ग़ुलाम है उस बुनियाद पर। ठीक है कि नहीं? कौन कितना बड़ा सरदार है और उसकी बुनियाद पर। ये मुख्तलिफ बुनियादों पर उनके दर्जे थे। लेकिन मुसलमानों में कोई दर्जा नहीं था बगैर एक दर्जे के, और है तक़वा का दर्जा, खौफ खुदा का दर्जा, परहेज़गारी का दर्जा। इसी बुनियाद पर बटे हुए थे। तो ये चीज़ नज़र में रखकर अब हमने कहा कि अगला पॉइंट, हमने कहा कि जो मुशरिक थे, मुशरिक बिफरे हुए थे, नफ़रत से भरे हुए थे इस्लाम के मुकाबले में। तो लिहाजा अब लेकिन मुशरिक ये भी समझ रहे थे कि कबीला परस्ती है, कबीला परस्ती है, आगा और ग़ुलाम है। तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर के लिए कबीले आपस में लड़ा करते थे, तो कबीले परस्ती को कबीला परस्ती, इसको फिलहाल बुलाएंगे, कबीला परस्ती को भुलाकर एक महाज कायम किया जाए, एक महाज कायम किया जाए, एक महाज का क़याम हो, एक ही महाज, सब चीज़ें बुलाएंगे, हम एक हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? इस्लाम का कलाकुमा करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक न इस्लाम हम यहाँ ख़त्म करेंगे तब तक हम बिल्कुल मुत्तहिद रहेंगे। जब ये ख़त्म होगा फिर हम वापस रिवर्ट करेंगे अपने कबीला परस्ती की तरफ, आका गुलाम की तरफ, बड़े छोटे की तरफ। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा उन्होंने फ़ैसला किया, और ऐसा फ़ैसला करके एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी बनाई, और उस मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी के तहत क्या कुछ अक़दाम उठाए। मिसाल के तौर पर एक जमात कायम हो गई, एक जमात जो मक्के में जो मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग आया करेंगे, चाहे हज के दौरान चाहे उसके बगैर, तिजारती वफूद आएंगे वगैरह, उनको हम मुसलमानों के साथ मिलने नहीं देंगे, मेल जोल इनका ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा उनके जहनों में इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हम डाला करेंगे। आप समझना, ये एक बड़ी बात उनकी थी। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया करेंगे जैसे ये सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, दूसरे दर्जे के शहरी हैं। उनके साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर हर कोई एक ही रवैया रखेगा, ये बहुत निचले दर्जे के लोग हैं। तो लिहाजा ताकि उनकी जो हिम्मत है वो टूट जाए। आप समझे ना, इस तरह के अक़दाम उन्होंने शुरू किए, एक तरह से उनके ख़िलाफ़ एक अंदरूनी एक दूरी पैदा करना। अंदरूनी तौर पर उन्हें आपस में ये माहदा बना लिया कि उनके साथ दूरी रखेंगे, उनको निचले दर्जे का बर्ताव करेंगे उनके साथ, ताकि वो डिसहार्टन हो जाए, हिम्मत हार जाए। सही कि नहीं? तो उनका हौसला टूट जाए। ये उन्होंने इब्तिदा में किया, लेकिन काम नहीं चला। उधर से हबशे के मामले में वो बहुत ही शिकस्त से दो चार हुए थे। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अपनी रविश बदल डाली दूसरे लेवल पर। ये पहला दर्जा, दूसरे लेवल पर रविश की तब्दीली, ये एक, ये दो, रविश की तब्दीली। और रविश की तब्दीली क्या थी कि अक्सर बेशतर बनी हाशिम में से जो अकाबिरीन थे
وہ مسلمانوں کی ایک سرپرستی کرتے تھے، خاص کر ابو طالب. لہذا ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس یہ مشرکین گئے اور اس سے کہا کہ آپ لوگ آپ اپنے بھتیجے کا ناروا حمایت کرتے ہیں، اس کی ایک ناروا حمایت کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں جو ناروا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمیں نچلے درجے کا ہم نادان سمجھتے ہیں، برملا کہتے ہیں. آپ کی عقل نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ آپ ایک خدا کو مانیں، بت پرستی نہ کریں. اپنے بزرگ جو ہمارے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا آپ ایسا کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیجئے. اگر ایسا نہیں تو پھر ایک آسان سی صورت یہ ہے کہ ان سے کہیے یہ اس اسلام والی بات سے واپس آ جائیں. دیکھیے ہم ان کو اپنا فرمان روا تسلیم کریں گے. آج سے ہم کہیں گے یہی ہمارا بزرگ ہے، بڑا ہے، ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ ہمارا حاکم بنے گا، نمبر 1. اور نمبر 2 ہم اس کو مال و دولت دیں گے، جتنا مال اسے چاہے ہم دیں گے، نمبر 2. اور نمبر 3 یہ آرام و آسائش کی زندگی اس کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ 3 چیزیں بحیثیت لالچ کے، بحیثیت نوید کے ہم اس کے لیے آمادہ ہے تیار کرنے کے دینے کے لیے، بشرطے کہ یہ اس چیز کو چھوڑے، یہ اسلام وغیرہ، خدا، توحید، باقی چیزیں چھوڑے. آپ سمجھ نا، گویا اب رویہ اپنا بدل دیا. یہ روش دوسری روش تھی، روش میں تبدیلی لائی، ایک نرمی کے ساتھ پیش آ گئے اور اس کو اپنانے کی کوشش کی. تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو آواز دی تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا یہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ اس کا ایک جواب تھا، اور وہ جواب تھا اگر یہ میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کے دے دیں، بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کے دے دیں، یہ اتنی بڑی ہم میرے پاس یہ ایک لائیں گے، ایک خاص چیزیں بھی، میں اسلام سے روگردانی نہیں کر سکتا. میں ان کو کہہ چکا ہوں، آپ سب کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے خدا نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو میں لالچ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں مال کے لیے نہیں ہوں، بلکہ میں دنیا اور دنیا کے مال سے نفرت کرنے کا عادی ہوں. میں آپ کو آمادہ کرتا ہوں کہ دنیا کا آپ غلام نہ بنیں، بلکہ آخرت کی فکر کریں. بتوں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اصل ہمارا خالق اور مالک اور رازق جو ہے وہ خدا ہے، تو خدا کی طرف آ جائیں. تو لہذا یہ سب چیزیں ان کی مجھے قبول نہیں ہے. تب ان لوگوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کیجیے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جو سلوک لازم ہوگا وہ کریں گے. ابو طالب سینہ سپر ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کروں اور کسی ایسی بات کی بنیاد پر جس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے. اس کو ہم جرم یہ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کے حوالے کروں تاکہ اس کو قتل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے. تو یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی. ایک رویے سے بات نہ بن جائے، دوسرا رویہ تبدیل کرے. تو اب تیسرا، 1 2 اور تیسری صورت. تیسری صورت کیا تھی؟ تیسری صورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار بنایا جائے. یہ اگلا پروگرام تھا ان کا، جو آج کل بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن. کردار کشی کریں. کردار کشی یعنی کیریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی. کچھ لوگ اس کو کردار کشی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. کردار کشی کرنا. اور کردار کشی کیسے کی جا سکتی ہے کہ
کسی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جائے. غلط پروپیگنڈا کرنا. اس میں سب سے بڑی باتیں جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب محمد جو کچھ کہتے ہیں یہ اصل میں دیوانہ ہے. He has lost his head. یہ دیوانہ ہے, عقل کی باتیں نہیں کرتا ہے, عقل کی باتیں کرتا ہی نہیں ہے, دیوانہ ہے یعنی مجنون ہے. یا یہ اگر دیوانہ نہیں ہے بظاہر آپ کو دیوانہ نہیں لگے گا, لیکن یہ اصل میں سحرگر ہے, جادوگر ہے, یہ جادو کرتا ہے, باتیں ایسے کرے گا کہ آپ کو ایک دم سے ان کی باتوں پر یقین آئے گا. یہ ایک طرح کا سحر کرتا ہے, جادوگری کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں, ساحر ہے, جادوگر ہے, دیوانہ ہے, اس طرح کی باتیں پھیلا دی. مکے میں ہی نہیں بلکہ جو ہاں کہیں سے بھی لوگ آتے تھے ان کو بھی بس یہی کہتے تھے, صرف پروپیگنڈا کرتے تھے. اور یہ پروپیگنڈا مشینری پر بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں, بڑی بڑی حکومتیں. تو انہیں بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, بڑی بڑی حکومتیں اسی پروپیگنڈا کی بنیاد پر قائم کی گئی. اور سابق میں یہ یتیم تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, تو مالدار بننے کے لیے اس نے ایک ڈھونگ رچایا, جیسا کہ یزید نے بتا دیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد. ایک ڈھونگ تھا جو محمد نے رچایا تھا, جو بنی ہاشم نے رچایا تھا. کیسی وحی اور کیسا قرآن, یہ اس نے کہا تھا. تو اس طرح کی باتیں گمراہ کرنے کے لوگوں کے لیے. تو ایک آیت اتری قرآن کے اندر دلاسا دلانے کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیغمبر اکرم کو ایک آیت اتری دلاسا دینے کے لیے, نمبر 1. اور نمبر 2 مشرکین کو یہ بتانے کے لیے ہم آپ کے پروپیگنڈا سے واقف ہیں. اور وہ آیت یہ تھی. کیا یہ ہمیں تھوڑا مٹاؤں ہیں؟ آپ بات ہی نہیں کر رہے, مٹا لو یا نہیں؟ ہاں سورہ ذاریات کی 52ویں آیت ہے. کذالک ما اتا الذین پڑھیں گے من قبلہم من رسول میں سے, اس سے پہلے بھی جو کوئی بھی پیغمبر آیا, من رسول الا, مگر یہ کہ صورتحال کیا تھی اس وقت بھی, الا قالو, ان کی امتوں نے کہا, الا قالو ساحر او مجنون, ساحر او مجنون. اور یہ ہے سورہ ذاریات کی الذاریات کی 52ویں آیت. جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ہر کسی کو یہ آیت سنائی, اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی. تو ایسے کیا ہوا کہ جو یہ پروپیگنڈا ہوا تھا, یہ مشرک مطمئن ہو گئے کہ ہمارا پروپیگنڈا فاش ہو چکا ہے, ہمارا پلان فاش ہو چکا ہے. تو پلان فاش ہونے کی وجہ سے اب یہ کام نہیں چلے گا, اسے کوئی کام نہیں بنے گا. تو اس لیے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ آیت اتارنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے دشمنوں کے پروپیگنڈا سے کوئی پرخاش نہیں رکھی. تعصب ہے, ان کی کوتا بینی ہے, اس کا کوئی خیال نہیں کیا, بلکہ ان کو
حقیقت بینی کی طرف، واقع بینی کی طرف. واقع بینی حقیقت کیا ہے؟ واقع اصل میں کیا ہے؟ اس کی طرف اپنے معنوی تعلیمات کے ذریعے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش جاری رکھی، آمادہ کرتے رہے. اپنے معنوی جو تعلیم ہے، تو معنوی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گالی دے دے آپ یہاں سے ہنسے، آپ اپنی طرف سے ملائمت دکھائیں، نرم دلی دکھائیں، غصے میں نہ آ جائیں. اس سے دشمن کا جو حربہ ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال انہوں نے اپنے رویے میں برقرار رکھی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے، ایسا انہوں نے دکھایا. تو باقی بحث انشاءاللہ کل. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.